بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّا مُتَّخِذُو الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ. يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے وقت ارشاد ہوا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون کہ آپ لوگ انسان بھی جن بھی زمین پر زندگی بسر کرو گے اور وہیں پر تمہیں موت آئے گی، اس کے بعد تمہیں زمین سے ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ کریم نے نظام کائنات جو ترتیب دیا تھا اور اس میں اپنی ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مخلوق پیدا کی، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہترین اندازوں پر پیدا فرمایا گیا ہے، اس کے ظاہری جسم کے ہوں، اعضاء و جوارح کے ہوں، اس کی سوچ و فکر کے زاویے ہوں، اس کی دماغی کاوشوں کی بات ہو، ہر طریقے سے نہایت ہی موزوں، نہایت ہی اعلیٰ، نہایت ہی عجیب و غریب ترتیب دی گئی ہے. اور سب سے بڑی خوبی جو انسان میں رکھی گئی ہے، جس نے اسے شرف بخشا، وہ ہے معرفت الہی کی استعداد. یہ بجز انسان کے کسی دوسری مخلوق میں نہیں رکھی گئی اور انسانوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نبوت بھی نہیں دی گئی. نبوت اللہ کریم کا وہ انعام ہے جو معرفت الہی کا یا اللہ کی ذات کو پہچاننے کا دروازہ ہے. اللہ کی نوری مخلوق ہیں فرشتے، ہمیشہ نیکی کرتے ہیں، ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں اور سدا ذکر الہی میں رہتے ہیں، لیکن
حاکم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی ذات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ان میں نہیں ہے۔ تعمیل ارشاد ضرور کرتے ہیں، لیکن حاکم کیسا ہے، کون ہے، یہ سوال ان کے بس کا نہیں ہے۔ اس کی استعداد صرف انسان کو دی گئی کہ وہ اس کی قدرت کاملہ سے بھی پہچان سکتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، واحد لا شریک ہے۔ اور جب نبی مبعوث ہوتے ہیں تو انبیاء وہ پیغام لاتے ہیں جو اس کی ذات اور صفات سے آشنائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، نبی اور غیر نبی کی تعلیمات میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ غیر نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کا اثر دماغ تک ہوتا ہے اور دماغ کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہیں، لیکن نبی جو تعلیمات عطا فرماتا ہے اس میں کیفیات ہوتی ہیں جو قلب میں وہ بات پیدا کر دیتی ہیں۔ نبی جب کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو بندہ اپنے دل سے محسوس بھی کرتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ جو حقائق انبیاء ارشاد فرماتے ہیں ان کی کیفیات بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو نظام ہی اللہ کا ایسا تھا کہ انسان کو جب اتنی بڑی نعمت دی گئی تو اتنا ہی بڑا اس پر امتحان بھی آیا۔ اللہ کریم نے زمین بنائی اور اس پر ایک جہان بسا دیا اور بہت خوبصورت جہان بنایا، اور اس میں بے شمار طرح کی لذتیں، بے شمار طرح کے لالچ، بے شمار طرح کی خوبصورتیاں، مال و دولت، لباس، مکان، عیش و عشرت، عہدے اور مرتبے، حکومتیں اور حکمرانیاں، بے شمار چیزیں اس میں ایسی خوبصورت اور اتنی بنائی جو دل کو کھینچ لیتی ہیں۔ یہ دراصل آزمائش تھی کہ انسان کو جو قوت دی گئی ہے معرفت الہی کی، اس پر عمل کرتے ہوئے، اسے بروئے کار لاتے ہوئے قرب الہی کو تلاش کرتا ہے، یا دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور عظمت الہی کو بھلا بیٹھتا ہے۔ سو فرمایا تمہیں دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، وہیں تمہیں موت آئے گی، وہی زمین تمہارا ٹھکانہ بنے گی، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ پھر اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ جب آزمائش میں تھا انسان، امتحان میں تھا، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا۔ سو اللہ کریم نے انسان کو زندگی دی، فرصت دی، قوتیں دیں، عقل دیا، شعور دیا، اور اپنی دعوت انبیاء کے ذریعے بھیجی۔ اب جب ہر انسان کو مقرر وقت دیا گیا، اس وقت میں وہ اپنی زندگی گزار کر آگے چلا جاتا ہے۔ قیامت تک زمین میں برزخ میں اس کا قیام ہوگا۔ قیامت کو تمام مردے زمین سے پھر زندہ کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ حساب و کتاب ہوگا کہ کیا دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا یا عظمت الہی کو یاد رکھا ہے۔ سو فرمایا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر تمہیں اسی سے نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے پردہ داری بھی کرتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور اصل لباس جو ہے سب سے بڑھ کر وہ تقوی ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا لوگو تم انسان ہو، میں نے تمہارے لیے لباس پیدا فرما دیا،
پہلے بھی گزر چکا، بعد میں بھی آ رہا ہے کہ شیطان نے بے حیائی کا راستہ اپنایا اور آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے کی رائے دی اور وسوسہ ڈالا جس سے ستر ظاہر ہو جاتا تھا، یہ گزر چکا ہے۔ اسی ضمن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اولاد آدم، تمہارے لیے ہم نے لباس پیدا کیا ہے۔ لباس کے دو فائدے ہیں، پردہ داری بھی کرتا ہے، سرد و گرم جو موسم ہے ان سے بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وریشہ موجب زینت بھی ہے۔ لباس میں تین باتیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ ستر کرتا ہو، پھر موسم کے لحاظ سے بدن کی حفاظت کرتا ہو، اور تیسرے وہ مناسب اور موزوں اور خوبصورت بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ لباس بہت قیمتی ہو، ہر آدمی کا اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ جنہیں اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ اچھا قیمتی پہنے، چونکہ لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق لباس اور رہن سہن بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر اگلے کو اندازہ ہو جائے کہ اس پر اللہ کی اتنی رحمت ہے، یہ اس سٹیٹس کا یا اس انداز کا انسان ہے۔ تو اس کی بنیادی بات لباس میں جو ہے وہ ہے ستر، پردہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایسے لباس جو خواتین پہنتی ہیں جو اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ جسم کے زیر و بم اس سے نظر آتے ہیں، وہ بے لباس ہونے کے برابر ہے۔ لباس کا مطلب ہے کہ بدن کا پردہ کرے، بدن کو چھپائے، اور بدن کے لیے آرام دہ ہو، گرمی سردی سے بچانے کا سبب بنے، وزینہ، اور وہ سجے بھی، اچھا بھی لگے۔ یہ تو ہے ظاہری بدن کو ڈھانپنے کی بات، لیکن اصل لباس انسان کا وہ ہے جو اس کی روح کو نصیب ہوتا ہے۔ انسان، علماء حق فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان بولا جائے تو اس سے مراد ہی روح ہوتی ہے، کیونکہ بدن کو انسان کوئی نہیں کہتا۔ جب روح الگ ہو جاتی ہے تو بیٹھا بٹھایا انسان لاش بن جاتا ہے، مردہ بن جاتا ہے، اسے میت کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، اسے انسان کوئی نہیں کہتا۔ روح الگ ہو جائے تو نرے بدن کو کوئی انسان نہیں کہتا۔ انسان دراصل بدن اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ تو بدن کو تو ہم بندہ ڈھانپ لے، لیکن اس کی روح برہنہ ہو، بدن کو سجا لے لیکن روح کی شکل مصف ہو کر وحشتناک ہو جائے، درندہ بن جائے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ تو فرمایا اصل اور حقیقی لباس اور سب سے اچھا لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے، نیکی ہے، اللہ جل شانہ سے تعلق ہے۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ایسا رشتہ استوار ہو جائے کہ بندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اللہ میاں کے ناراض ہونے کا ڈر ہو۔ تو فرمایا حقیقی لباس جو ہے وہ تو تمہاری روح کا ہے، اصل انسان تو روح ہے، اس کا بھی خیال کرو، اسے بے لباس نہ ہونے دو۔ اس کا لباس کیا ہے؟ فرمایا اس کا لباس خلوص دل سے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے۔ اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے۔ سو فرمایا اصل لباس تقویٰ ہے، نیکی ہے، خلوص ہے، اور اللہ کی اطاعت ہے جو خلوص سے کی جائے۔ ذالک خیر، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی غریب ہو، اسے قیمتی لباس میسر نہ ہو سکتا ہے اسے نیا لباس میسر نہ ہو، وہ پھٹے پرانے کو
سی کر ٹانکے لگا کر پہن لے، لیکن وہ پھٹا پرانا بھی صاف ستھرا پاکیزہ دھلا دھلایا ہونا چاہیے، پھر وہ بھی زینت بن جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پھٹے لباس والا بندہ اندر سے اتنا خوبصورت انسان ہو کہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ بظاہر بعض اوقات آدمی افلاس میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک صحابی گزرے تو ان کی حالت ایسی ہی تھی، ان کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے، مفلسی تھی، عام سا لباس تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے اسے تم کیسا دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو عالم یہ ہے کہ کسی سے رشتہ مانگے تو شاید اسے کوئی رشتہ بھی نہ دے، یہ بہت کمزور ہے معیشت میں اور کھانا اس کے روزگار میں، اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر یہ کوئی بات کہہ دے اللہ اس کی بات ضرور پوری کرے گا۔ یہ اللہ کے بھروسے پہ کچھ بھی کہہ دے اللہ اس کی بات پوری کرے گا۔ تو حضور کی نظر اس کے لباس تقویٰ پر تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہے بظاہر کسی کے کپڑے سستے ہوں، کم قیمتی ہوں، یا پھٹے سلے ہوئے ہوں، ٹانکے لگے ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پاکیزہ رکھنا، صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ اور ہو سکتا ہے ان پھٹے کپڑوں کے اندر جو دل ہے اس میں اتنی محبت الہی ہو، اتنی خشیت الہی ہو، اتنا جذبہ ہو اتباع رسالت کا، اتنی محبت اور عشق ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی کہی ہوئی باتیں پوری ہو جائیں۔ تو فرمایا سب سے بہتر اور سب سے ضروری تقویٰ کا لباس ہے۔ ظاہری لباس بھی درست کرو لیکن صرف ظاہری بناؤ سنگار پہ نہ اڑ جاؤ۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، اور یہ جو اندرونی لباس ہے تقویٰ کا، کیفیات کا، قرب الہی کا، خشیت الہی کا، یہ بہت بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ باتیں، یہ قرآن، یہ ارشادات باری، یہ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی عظمت کے دلائل ہیں، اور یہ اس لیے تمہیں سنائے جا رہے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس پر اللہ سے توفیق عمل چاہو اور اس پر عمل کرو۔ دین کے معاملے میں بڑی عجیب بات ہے، احکام شرعی جن کا بندہ مکلف ہے وہ اسے کرنے ہیں۔ ہم بعض دنیاوی امور میں ہمارا کاروبار ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، ملازمت کی تلاش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی کوشش کر رہا ہوں مجھے مل نہیں رہی، میں کوشش کر رہا ہوں میرا کاروبار جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میں یہ مکان نہیں بنا سکتا۔ یہ دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، دین کے معاملے میں کوشش نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں جو اللہ و اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، کوشش کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ اب نہ ہو سکے تو بندہ کیا کرے؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو کام اس کی ہمت سے باہر ہے اسے وہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب نماز میں قیام فرض ہے، ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے یا محتاج ہے یا گر پڑے گا، بیٹھ کر پڑھ لے، وہ قیام فرض ہے لیکن اس کے لیے فرض نہیں ہے، اس پر معاف، باقی سارے کھڑے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔
لیکن یہ کہے کہ میں نماز ادا ہی نہ کوشش کر رہا ہوں مجھ سے ہو نہیں رہی، یہ غلط بات ہے۔ یہاں کوشش نہیں، یہاں کرنا مقصود ہے۔ تو دین کے معاملے میں یہ یاد رکھیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس خط آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں مجھ سے دین پر عمل نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ یہ آپ دنیا کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں، دنیا کے معاملات دوسروں کے بس میں ہوتے ہیں، ہمیں ملازمت چاہیے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں کاروبار ٹھیک کرنا ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے تو ہمارے بس میں نہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ سرمایہ جمع کریں، کوئی محنت کریں، کوئی مکان بنائیں۔ دین کے معاملے میں جو بات بس میں نہیں ہے اس کے بارے تو پوچھا نہیں جائے گا، اور جو بات بس میں ہے اس کے بارے کوشش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کام کرو، کوشش نہ کرو، کام کرو جو کرنے کا ہے۔ تو اتباع رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں کوشش نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا وہ کرنے کے آپ مکلف ہی نہیں ہے، اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، کوشش نہ کریں۔ فرمایا اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ کریم کی بات سننا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پیش کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کوئی عام بات نہیں، اللہ کی باتیں ہیں، ذالک من آیات اللہ، اور اللہ کی باتیں اس کی عظمت کے دلائل ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، یہ وہ الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے۔ میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ الفاظ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جاری ہوئی، اور وہ الفاظ جو اللہ کی بات تھی، اسے سن کر ہم کہتے ہیں جی کوشش کریں گے تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ سو فرمایا یہ بات اس کوشش کی نہیں ہے، لعلہم یذکرون، یہ عظمت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر کے اس پر عمل کرو اور اسے اپنی زندگی کا لاہ عمل بناؤ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے آبا کو، دادا اور دادی کو جنت سے باہر کرا دیا، اور ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، اور ان کے پوشیدہ حصے جسم کے ظاہر کرا دیے۔ ایک مصیبت اور بھی ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں ایسے طور پر دیکھ رہا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی، لیکن یاد رکھو ہم نے شیطان کو بھی پابند کر دیا ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان کی دوستی یا شیطان کی بات مانے گا وہی جس کا اللہ پر ایمان نہیں، یعنی جس کا ایمان درست ہوگا اس پر شیطان کا جادو نہیں چل سکے گا۔ بے شک شیطان پوشیدہ رہے، وسوسے ڈالتا رہے، زور لگاتا رہے، تو یہ اللہ کریم نے حفاظت کا اب ظاہر ہے کہ جو عظمت الہی کے منکر ہیں، اللہ کو ان کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے کہ شیطان سے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ کو تو چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، اب وہ شیطان انہیں کھلونا بنا لیتا ہے۔ تو بنیادی بات فرمایا کہ اے اولاد آدم، یہ بات یاد رکھنا
کہیں شیطان تمہیں کسی خرابی میں مبتلا نہ کر دے، کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا، مشورہ دیا، وقاسم لہما انی لکما من الناصحین، اللہ کی قسمیں کھائیں کہ میں آپ سے سچی بات کر رہا ہوں۔ انہیں سمجھنا ہی کہ اللہ کی قسم بھی کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے، یہ تو مردود ہو چکا تھا، وہ مقربان بارگاہ تھے۔ تو جنت میں ایسا لباس تھا کہ ستر عورت تھا، پوشیدہ اعضاء چھپے ہوئے تھے۔ جب اس درخت کا پھل انہوں نے کھایا تو وہ جسم میں ظاہر ہو گئے، جسم ہی ایسا تھا، وہ جسم میں ظاہر ہو گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں چھپانے پڑے۔ تو یہاں اللہ کریم دوبارہ یاد کرا رہی ہے، پہلے سارا گزر چکا ہے، دوبارہ یاد کرا رہے ہیں کہ اس نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پریشان کیا تھا اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے تھے، اسی طرح کہیں دنیا میں تمہیں بھی بے لباس نہ کر دے۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑا ہم سب معمولی بات سمجھتے ہیں نا لباس کو، لیکن جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، معاشرت کہتے ہیں، کسی قوم کا طرز حیات، وہ کردار سازی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ آپ آج بھی ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے برِ صغیر میں مرد اور عورتیں ایک ایک کپڑا لپیٹ کر باقی بدن ننگا رکھ کے، عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک آپ کو ننگے نظر آئیں گے۔ وہ جو نیم برہنہ بدن تھے، ان کی تہذیب کیا تھی، ذرا اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے۔ یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر تھے۔ یعنی کسی شخص کا مزاج بگاڑنے کے لیے پہلے شیطان اس کا لباس خراب کرتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے معروف مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ کسی قوم کا ایک قومی لباس ہے، آپ وہ پہننا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ اور بے شمار ایسے اس قوم کے عیب ہوں گے جو آپ کی نظروں میں ہلکے ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ ان میں بھی مبتلا ہوتے چلے جائیں۔ یوں تو لباس سے ستر عورت مراد ہے، مرد کا ناف سے گھٹنوں تک جسم ڈھکا ہوا ہو تو لباس ہے۔ کوئی ایسا لباس، وہ سلوار قمیض ہو، وہ پتلون قمیض ہو، وہ پتلون کوٹ ہو، وہ پاجامہ کرتا ہو، جو انسانی بدن کو ڈھانپ بھی لے، گرمی سردی سے بھی بچائے اور خوبصورتی بھی دے، ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی ایک لباس متعین نہیں ہے۔ ستر عورت فرض ہے، اور اس کے بعد زینت کے لیے اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے لباس ہے۔ لیکن کسی قوم کا ایک لباس شعار بن جائے کہ اسے دیکھ کر کہا جائے کہ یہ فلاں قوم کا بندہ ہے، اور وہ قوم اگر کافر ہے تو وہ لباس نہیں پہنا جانا چاہیے۔ اس لباس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ لباس پہنیں گے تو اس لباس میں جو خرابیاں ہیں وہ تو آپ نے قبول کر لی نا، آپ تو کہتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں، وہ صرف وہاں بس نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد ان میں جو آگے خرابیاں ہیں وہ بھی ہلکی لگنے لگتی ہیں، بندہ ان میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، تا آ کے ابلیس کی چالیں بھی عجیب ہیں۔ اب آپ پورے مغرب میں دیکھیں تو مردوں نے جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں، پتلون بھی ٹخنوں سے نیچے تک ہے، گلے کا کرتا بند کر کے اوپر نیک ٹائی بھی لگا رکھی ہے، لیکن دوسری طرف جنہیں بالباس ہونا چاہیے تھا یعنی خواتین، وہ بے لباس۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ گرمی ہو یا سردی، مرد کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، یہ اس تہذیب کا ایک خاصہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ جو خاتون کھڑی ہے وہ نیم برنا کھڑی ہے، اور جو چیتھڑے اس نے جسم پر پہنی ہوئے وہ بھی ایسے چپکائے ہوئے ہیں کہ ان کا ہونا نہ ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کے مردوں کا لباس قبول کریں گے تو پھر آپ کی خواتین ان خواتین کا لباس بھی قبول کریں گے۔
اور جب بڑھنے کی آئے گی تو اس سے بے حیائی آئے گی، جب بے حیائی آئے گی تو اللہ کی نافرمانی کا دروازہ کھل جائے گا، حضور کی نافرمانی کا دروازہ کھل جائے گا، اور بندہ آہستہ آہستہ تباہی کے گڑھے میں گرتا چلا جائے گا۔ سو فرمایا لوگو، اے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یا ایھا الناس بھی کہا جا سکتا تھا، یا بنی آدم خاص طور پر کہا کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آیا، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دھوکہ جس طرح اس نے دیا، تم سے کس طرح باز آئے گا؟ ذرا یہ خیال رکھنا، جس طرح انہیں اس نے بے لباس کر دیا تھا، کیونکہ جس جنت میں وہ تھے اس میں ان کے خفیہ اعضاء تو چھپے ہوئے تھے، جب وہ پھل کھایا تو وہ ظاہر ہو گئے۔ اب شیطان کی کوشش تو یہی تھی تو تمہیں بھی کہیں بے لباس نہ کر دے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی نہیں، میں ظاہری عمل مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میں لمبی نمازیں تو نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں، لیکن میں اندر سے بڑا کھرا بندہ۔ بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ اللہ کریم لباس ظاہری کی اتنی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ قرآن اتنا زور اس پہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ جب ظاہر بے لباس ہوتا ہے تو وہ باطن کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ باطن اخروٹ یا بادام کے مغز کی طرح ہے، چھلکا اس کی حفاظت کے لیے، تو جب چھلکا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو اندر مغز ہے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں رہتا۔ لباس بھی چھلکا ہے، اسے مضبوط بھی ہونا چاہیے، خوبصورت بھی ہونا چاہیے، جائز اور حلال ذرائع سے بھی ہونا چاہیے، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، پھر اندر کی کوشش کریں کہ اندر بھی بہتر ہو۔ تو جس کا باہری ویران ہے، جو آسان ہے کرنا، وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر بہت سچ ہے؟ یہ بھی شیطان اس میں مبتلا کر دیتا ہے بندے کو کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے یار، تمہارا باطن صحیح ہے، یہ نمازیں روزہ اور یہ اٹھک بیٹھک اور یہ حج زکات، یہ تو ظاہرداری ہے، تم اندر سے بڑے کھرے، اندر سے کیسے کھرے ہو جب باہر سے ہی کھوٹے نظر آ رہے ہیں؟ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بندے باہر سے کھرے نظر آتے ہیں، صاف شفاف نظر آتے ہیں، تو اندر سے کھرے نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے لباس نہیں پہنتے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں پہنتے، لوگوں پر رعب جمانے کے لیے پہنتے ہیں، دکھاوے کے لیے پہنتے ہیں، دوسروں پر اپنے کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے پہنتے ہیں۔ تو ان کا ظاہر ہی برباد ہے تو اندر کیسے صحیح ہوگا؟ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ سو فرمایا لباس کی پابندی کرو، اے آدم کے بیٹو، تمہارے باپ کو جس طرح اس نے دھوکہ دیا تھا اس طرح تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اور یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان اور اس کے چیلے چانٹے اور اس کا لشکر ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے، ان کا وجود ایسا ہے کہ انہیں آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، وہ ایک انرجی ہے، تم ایک مادہ ہو، مادہ سامنے ہے نظر آتا ہے، انرجی نظر نہیں آتی، انرجی پھر بڑی طاقت ہوتی ہے، انرجی نظر نہیں آتی لیکن مادے سے طاقت اس میں کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو بات تو بڑی خطرے کی ہے، لیکن ایک بات ہے، شیطان کو رسائی میں اس پر دیتا ہوں جو مجھ سے کفر کرتا ہے، جس کا ایمان میرے ساتھ نہیں ہوتا، سیدھی سی بات۔ جس کا ایمان و یقین اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ پختہ ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لہذا سارے خطرات سے آگاہ کر کے محفوظ پناہ گاہ کا بھی پتہ دے دیا، انسان کو سارے خطرات سے مطلع فرماتے ہوئے
محفوظ پناہ گاہ کا بھی پتہ دے دیا کہ اللہ پر یقین کر لو، اللہ سے ایمان پختہ کر لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لو، آپ کی اطاعت کے دائرے کے اندر آ جاؤ، یہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات دوسری جگہ اس انداز میں ارشاد فرمائی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، روزہ آ گیا رکھ لیا اور زکوٰۃ نہ دی، تو اس طرح نہیں، کبھی نیکی کر لی کبھی برائی کر لی، اس طرح نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ سو فرمایا اے اولاد آدم اس بات کا خیال رکھو جس طرح اس نے تمہارے دادا دادی کے ساتھ کیا، تمہارے بزرگوں کے ساتھ کیا، اس طرح کا فریب تمہارے ساتھ نہ کرے اور تمہیں بے لباس نہ کر دے، بے حیا نہ کر دے۔ یہ خطرہ ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہارے پاس مضبوط پناہ گاہ ہے۔ شیطان کی دوستی صرف ان سے ہوگی جن میں ایمان نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا شیطان کے ساتھ تعلق ہوتا جائے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا شیطان کے لیے اس بندے کو بہکانا مشکل ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نور ایمان عطا کرے، قوت یقین عطا کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور دنیا و آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔